بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل ڈاکٹر عمر فاروق اسٹرالوجی۔ دوستو، آج ہم برج جدی کے اوپر ویڈیو لگائیں گے۔ میں یہاں ایک بات آپ سے عرض کرتا چلوں، ہمیشہ کی طرح اپنے احباب کو سمجھانے کے لیے جو اس علم سے شوق رکھتے ہیں، بات کو تھوڑا گہرائی میں کرنے کی کوشش کروں گا۔ احباب انشاءاللہ سمجھ جائیں گے، کیونکہ برج جدی کے جو لوگ ہیں یہ گہری باتوں کو بہت سمجھتے ہیں۔ برج جدی کے جو لوگ ہیں، آج تک ان کا ذائچہ جو تھا وہ اور پیٹرن پہ تھا۔ آج 5 فروری ہے، 2026 ہے۔ 15 فروری 2026 کو برج جدی کا جو حاکم ستارہ ہے دوستو، یہ برج حمل میں آ جائے گا۔ اب کیا کیا اس کے اسپیکٹس ہوں گے، اور دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ برج جدی کے ذائچے کے دوسرے خانے میں شمس، عطارد، زہرہ، پلوٹو اور مریخ کا قران ہوا ہے۔ یہ بہت بڑا قران ہے۔ میں یہاں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ علم جو ہے دوستو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے۔ جتنا میرا ڈیٹا کلیکشن کا علم ہے، جو میں نے سیکھا، جو میں نے ذائچے بنائے، ہمارے ہاں عمومی ایک جو ہندوؤں نے کانسیپٹ اس علم کو خراب کیا ہوا ہے کہ زحل جی ایک نحس ستارہ ہے۔ میں نے اپنی لائف میں جن لوگوں کو بہت ہائی فائی ترقی کرتے ہوئے دیکھا، ان کے ذائچے میں زحل بہت سٹرونگ پوزیشن میں تھا، بلکہ بہت سے لوگ جنہوں نے ایک نئی جدت دی، نئی چیزیں دیں اور بہت گہری چیزیں بتائیں، یا جنہوں نے آپ کہہ لیں ہسٹری پہ کام کیا، وہ سب برج جدی سے تعلق رکھنے والے یا ستارہ زحل سے تعلق رکھنے والے لوگ۔ ذائچے میں جب آپ برج جدی کو ہم دیکھتے ہیں تو اس وقت جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ جو ان کا ذاتی حاکم ستارہ ہے وہ برج حوت میں موجود ہے، جہاں اس کے ساتھ راس ہے، اور زحل جو ہے 15 فروری کو اپنا برج چینج کرے گا، اپنے حبوتی برج میں آ جائے گا۔ اور یہاں آپ ویڈیوز دیکھیے، المیہ یہ ہے کہ جن بیچاروں کو یہ بھی نہیں پتہ کہ علم کا نقطہ آغاز کیا ہے، وہ نقطہ انجام بیان کرتے ہیں۔ آغاز کے پتہ نہیں، انجام بیان کرتے ہیں۔ جدی والوں کو اب بہت زیادہ محتاط رہنا پڑے گا، چاہے وہ کہیں ہیں، کس عہدے پہ ہیں، کسی بھی جگہ پہ ہیں، لیکن تھوڑا تخصیص ہوگی کہ وہ احباب جو عمر کے پہلے 30 سالوں میں ہیں، دوست 30 سال کے ہیں، ان کا برج جدی سے تعلق ہے۔ اب آپ ایسے سمجھیے کہ وہ جہاں جس منزل پہ پہنچے کھڑے ہیں، وہاں سے وہ نیچے گر سکتے ہیں، اور اس کے امکانات 15 فروری 2026 سے روشن ہو جائیں گے۔ وہ احباب جو 30 سال سے یا 33 سال سے آپ کہہ دیجیے اوپر کی عمر کے ہیں، تو یہ ان کے ذائچے میں زحل کا دوسرا دور چل رہا ہوگا، ان کے اوپر اتنی مشکلات نہیں آئیں گی۔ یہ قاعدہ ہے اور یہی کلیہ ہے۔ اور برج جدی کے لوگوں کی سب سے بڑی پہچان جو ہوتی ہے دوستو، یہ ہوتی ہے کہ یہ بہت گہری سوچ سمجھ رکھتے ہیں۔ کوئی ان کے بارے میں کیا کہے، اس سے ان کو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، یہ صرف اپنے ٹارگٹ کی سمت میں جاتے ہیں، اور بڑی حد تک اپنے آپ کے ساتھ بہت مخلص ہوتے ہیں، اور گہرائی ان میں اتنی ہوتی ہے کہ دل میں جو چل رہا ہے وہ چہرے پہ نہیں آنے دیتے۔ تو اب برج جدی کے وہ لوگ جو آپ سمجھیے کہ اپنے آپ کو سمجھ رہے تھے کہ ہم بہت سیٹ ہو گئے ہیں اور ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، تو اب پرابلم آنے کی سمت میں ذائچہ آ جائے گا۔ زحل کو دوستو جو حبوت ہوتا ہے، وہ جب وہ فقیر بنتا ہے، آپ سمجھیے وہ برج حمل میں بنتا ہے، اور اس کے بالکل مد مقابل برج میزان میں اس کو، اب یہ جب اپنے حبوت کے خانے میں جائے گا تو یہ گھنٹیاں بجیں گی، مشکلات کا وقت آ جائے گا۔ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ جن لوگوں کے ذائچے میں پہلا دور چل رہا ہے، آپ سمجھیے کہ جو 30 سال سے نیچے کی عمر کے لوگ ہیں، اب انہیں بہت محتاط رہنا چاہیے۔ ان کے ذائچے کے چوتھے خانے میں زحل آ جائے گا۔ اب آپ سمجھیے کہ ان کی ترقی کا جو راستہ چل رہا تھا وہ رک جائے گا، چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اب ان کو اپنی سروائیول کی جنگ، آگے بڑھنے کی سمت میں آگے جانے کی جو جنگ ہے، وہ ان کو اب لڑنا پڑے گی، چاہے وہ کسی بھی عہدے پہ، کسی بھی جگہ پہ پہنچے ہوں۔ اور یہاں پہ میں ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ اسٹرالوجی میں ستاروں کا شرف، ستاروں کا حبوت، ان کا اوج اور ان کا کمزور ہونا، یہ تمام چیزیں بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ اس کے ساتھ نظرات کا قانون بہت چلتا ہے۔
لیکن کیونکہ برج جدی کا اپنا حاکم ستارہ چوتھے خانے میں آ کے پھنس جائے گا، یہ جو چوتھا خانہ ہوتا ہے یہ بندے کو تخت سے اتار کے زمین پہ چلاتا ہے. کہتا ہے تخت والی بات نہیں ہے، بادشاہت نہیں ہے، عوام لوگوں والی بات ہے. اور یہ ذائچے کا سب سے بڑا قانون ہے. اور نیپچون کے کیونکہ ساتھ رہا زحل، اس کا کران ہوا، پھر یہ ریورس کران ہوا برج حمل میں، لہٰذا پہلے بھی جھٹکے 2-3 لگ چکے ہیں. اب پھر جب زحل اپنا برج چینج کرے گا اور یہ نیپچون کے ساتھ کران کرے گا برج حمل میں، تو یہ وہ بہت ساری باتیں وہ خراب کرے گا جس کے لیے مشکلات آئیں گی. آپ کو اپنے برج جدی والوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑے رہنا مشکل ہو جائے گا. اب برج جدی کو اگر غور سے پڑھیں بطور طالب علم کے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مشتری جو ہے گزشتہ تقریباً پچھلے سال سے یہ برج سرطان میں بیٹھا ہوا ہے، جو ان کا مد مقابل ہے. کیونکہ ان کے مد مقابل جو سرطان ہے وہاں پہ مشتری بیٹھا ہوا تھا اور زحل جو تھا وہ مشتری کے گھر میں تھا، لہٰذا کچھ چیزیں چل رہی تھیں، جوڑ توڑ چل رہے تھے، معاملات چل رہے تھے. اب جب زحل برج حمل میں آئے گا دوستو تو اس کی نیگیٹو نظر، نحس نظر اپنے گھر کے ساتھ، پہلے خانے کے ساتھ قائم ہوگی. چوتھی جگہ پہ زحل کا جانا اور حبوط میں جانا بہت نحس ہے. اب ہوگا دوستو یہ کہ یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ چاند جو ہی ہر مہینے ان کے ذائچے کے پہلے خانے میں آئے گا تو ذہنی طور پہ الجھنیں پیدا کرے گا. جب ہر مہینے چاند جا کے برج حمل میں زحل کے ساتھ کران کرے گا تو انتہائی ناقص ہوگا. اب وہ ناقص ہوگا، لہٰذا جائیداد کے معاملات میں اور وہ تمام احباب جو برج جدی سے تعلق رکھتے ہیں یہاں سے مال پانی کما کے باہر چلے گئے تھے، اب باہر رہ رہے تھے، اب ان کے لیے وہاں مشکلات آئیں گی. جہاں زحل نے نوازتا ہے زحل وہاں کھینچتا بھی بہت سٹرونگ ہے. اس کے بعد ہوگا دوستو یہ کہ ہر مہینے زحل کے ساتھ جب برج حمل میں چاند کران کرے گا تو انتہائی نحس صورتحال ہوگی ان لوگوں کی جائیداد میں، ان لوگوں کے بیرون ملک روزگار میں، بیرون ملک رہائش میں مشکلات آتی جائیں گی. اب اس اگلی بات آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ہی چاند جائے گا برج سرطان میں، یہاں پہ بھی اس کی نحس نظر 7ویں خانے میں چاند کے ساتھ زحل کی ہوگی. چوتھی نظر جو بڑی نحس ہوتی ہے دوستو، یہ ازدواجی معاملات میں اور اس کے ساتھ ساتھ پارٹنرشپ کے معاملات میں مشکلات لائے گی. اور ایک بات اور عرض کرتا چلوں، جب 27 اپریل 2026 کا سورج طلوع ہوگا تو اب یورنس جو ہے ان کے ذائچے کے چھٹے خانے میں آ جائے گا، جسے کہتے ہیں کہ سر منڈاتے ہی اولے پڑے. اب ان کو اپنے صحت کے بارے میں بہت زیادہ محتاط رہنا ہوگا. ان کو دوستو جو بھی سمٹمز ہو سکتی ہیں متوقع، وہ چھاتی کے حصے، اس حصے میں ہو سکتی ہیں. اب ہر بندے کے ذائچے میں جو چھٹے خانے کا حاکم ستارہ تھا وہ کہاں تھا، کس سال میں تھا، اس کے مطابق آئیں گے. اب میں مثال دینے کے لیے سمجھاتا ہوں، ان کے چھٹے خانے کا حاکم ستارہ عطارد اپنے بادشاہت کے مقام پہ تھا. تو اب مشکلات تو آئیں گی لیکن صحت آہستہ آہستہ بہتر رہے گی. یہ جو 2.5 سال کا وقت زحل نے گزارنا ہے برج حمل میں دوستو، یہ الارمنگ ہے، الارمنگ. بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے. وہ جو کہہ رہے تھے کہ ہم بھاگ کے چڑھ جائیں گے پہاڑ پہ، اب نہیں چڑھا جائے گا. اب تو جس جگہ تک پہنچے ہیں وہاں رہنا بھی بہت بہت ہمت اور بہت حوصلے کی بات ہے. اس کے بعد دوستو یہ ہوگا ہر مہینے جب چاند برج میزان میں جائے گا، جو ان کے ذائچے کا 10واں خانہ ہے، یہاں پہ یہ پھر زحل کے ساتھ نحس ہوگا. اور یہ جو جاب سے ریلیٹڈ، کسی کیس سے ریلیٹڈ مشکلات بڑھتی جائیں. آنے والے 2.5 سال برج جدی کے لیے ہرگز اچھے نہیں ہیں. اس پورے ذائچے میں جو نیپچون اور زحل کا کران ہے، جب سے پاکستان بنا یہ یہاں گو کران پچھلے سال سے لے کے اب تک 30 مرتبہ ہوگا، لیکن یہ بہت شدید اور بہت نحس ہوگا. جو اب آپ محنت کر کے کہیں پہنچے ہیں انہیں میں یہ درخواست کروں گا کہ گھبرائیں نہ، چیزیں اپنی اپنے پاس رکھیں، سنبھال کے رکھیں، کسی پہ ٹرسٹ نہ کریں. اور اس سے اگلی اور اہم ترین بات یہ ہے کہ خدا نخواستہ مشکلات آتی ہیں
تو آپ اپنا اسم اعظم پڑھیں۔ بہت جدی والوں کا اسم اعظم میری تحقیق میں یا رفیع ہو یا سمیع ہو یا قادر ہو یا قدیر ہو یا کریم ہو، یہ ہے۔ جب تک یہ لوگ اس اسم اعظم کو پڑھتے رہیں گے تو مشکلات سے بچتے رہیں گے، کیونکہ مشکلات سے نکالنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ تو جس سے کام ہے دوستو، اسی کے ساتھ رابطہ کرنا ہے۔ اگر یہ صبح کی نماز کے بعد 3 تسمیہ جو اسم اعظم میں نے بتایا، یا رفیع ہو یا سمیع ہو یا قادر ہو یا قدیر ہو یا کریم ہو، جو میری تحقیق ہے، یہ آپ پڑھتے رہیں گے 3 تسمیہ روزانہ، تو انشاءاللہ نحوست کا یہ وقت گزر جائے گا۔ اور میں خود اپنی ذات کے بارے میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ میں جب پیدا ہوا تو میرے پیدا ہونے کے ٹائم پہ 1968 28 اپریل 1968 کو یہی زحل میرے ذائچے کے 10ویں خانے میں موجود تھا، اور اس نے مجھے عمر کے پہلے جو 33 ایئر ہیں اس میں اس نے مجھے بہت زیادہ تنگ کیا اور بہت مشکلات میں نے دیکھی۔ لیکن میرے استاد محترم جن کا میں شاگرد ہوں، وہ ہر ملاقات میں مجھے کہتے تھے کوئی بات نہیں، 1 سال گزر گیا، اگلا بھی گزر جائے گا، ہمت اپنی جوان رکھیں۔ اب یہاں میں ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ یہ جو سو کالڈ ایسٹرولوجر ہیں، جن بیچاروں کو شدید وہم ہے کہ جی ہمیں علم آتا ہے، 7.5 آ گئی جی، 7.5 آ گئی۔ ہندوؤں نے اس علم کی اتنی بڑی ٹانگ توڑی ہے کہ کمال کر دیا ہے۔ ویسے یہ 7.5 سال جو مشکلات کے ہیں، جس کے انہوں نے نام 7.5 دے دیا ہے، چاند جس مقام پہ ہوگا اس مقام کے پچھلے خانے میں جب زحل جائے گا ذیچہ پیدائش کے، اب مشکلات کا ایک دور کا آغاز ہوگا ذیچہ۔ اب وہ جہاں جس خانے میں جس ذیچے کے حصے میں وہ ہوگا وہاں مشکلات آئیں گی۔ اب میں مثال کے لیے آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ ایک بندہ پیدا ہوا آج سے تقریباً 27-28 سال پہلے، اس کے ذائچے میں چاند جو تھا وہ برج ثور میں موجود تھا۔ اب جب وہ چاند برج ثور میں موجود تھا تو اب اس کے 7.5 سال مشکلات کا نقطہ آغاز ہو گیا، کیونکہ زحل جب پہنچے گا برج حمل میں تو اس کے لیے مشکلات آئیں گی۔ سب سے پہلی مشکلات اس کو گھریلو آئیں گی، اگر وہ بیرون ملک ہے تو وہاں روزگار کی آئیں گی۔ اس کے بعد اگلے آنے والے 2.5 سال اس کو ایجوکیشن میں اور بچوں کی طرف سے مشکلات آئیں گی۔ اگر وہ میرڈ ہے، اس کے بچے ہیں، تو اس کو بچوں کی طرف سے مشکلات آ سکتی ہیں۔ اسی طرح اس سے اگلے جو 2.5 سال کا وقت ہوگا، اس زحل ان کے ذائچے کے چھٹے خانے میں آ جائے گا، تو لہٰذا ان کی صحت میں خرابی کی سمت میں باتیں آئیں گی۔ اور ذائچے میں اس دفعہ جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ 27 اپریل 2026 کے بعد جب یورنس ان کے ذائچے کے چھٹے خانے میں ہے، زحل ان کے ذائچے کے چوتھے خانے میں ہے، صحت میں خرابی کی سمت میں باتیں جائیں۔ اس پورے ذائچے میں بہت جدی والوں کے لیے کوئی گڈ نیوز ذائچے میں موجود نہیں ہے، محتاط رہنے کا ذائچہ کہہ رہے ہیں۔ اور میں حیران ہوتا ہوں کہ ویڈیو لگائی ہوئی ہے کہ بہت جدی والوں پہ تو اب بڑے نوٹ برسے۔ ذائچے میں 5 ستارے ان کے ذائچے کے دوسرے خانے میں آئے اور وہاں پہ انہوں نے کران کیا۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ جن کی عمر 30 سال سے اوپر ہے، جو کام کر رہے تھے، فرض کیجئے ایک صاحب لکڑی کا کام کر رہے تھے، اب ان کا ایکسپیرینس 20 سال کا ہو گیا لکڑی کے کام کو سمجھتے سمجھتے، اب انہیں پتہ چلا کہ ان کو اس کے ساتھ ساتھ پرانے فرنیچر کا کام کرنا چاہیے، پرانی چیزوں کا کام کرنا چاہیے، یا ان کے ذائچے میں ستارے یہ بتا رہے ہیں کہ وہ اب اپنے تجربے سے فائدہ اٹھائیں، لیکن پیسے اپنے اپنے پاس رکھیں، پیسے نہ لگائیں۔ بہت جدی کہ وہ لوگ جب انویسٹمنٹ کی سمت میں آئیں گے کہ ہم پیسے انویسٹ کرتے ہیں، تو یہ وقت ہوگا جب ان کے پیسے واپس نہیں آئیں گے۔ اور یہ جو زحل ہے، یہ اپنے حبوط کے خانے میں بہت جدی اور بہت دلوں والوں کو آپ سمجھیے کہ اس نے کندھے سے پکڑا ہوا ہے اور یہ ایک سرنگ میں سے گزار رہا ہے۔ اب آپ روئیں، اب آپ پیٹیں، چیخیں، چلائیں، فائدہ کچھ بھی نہیں ہے، سرنگ میں سے گزرنا پڑے گا۔ البتہ وہ لوگ جو ذکر میں مصروف رہے، جو میں نے آپ کو بتایا، اپنا پتھر نیلم پہنا، صدقہ خیرات کرتے رہے، تو وہ انشاءاللہ مشکلات کے اس دور سے گزریں گے، لیکن بہت کم۔ ملتان میں دوستو ہمارے شہر میں ایک واقعہ ہوا تھا، آپ کو یاد ہے کہ ایک جہاز یہاں پہ کریش ہوا تھا
اس میں ایک صاحب جو بینک آف پنجاب کے پریزیڈنٹ تھے وہ باہر گرے، وہ بچ گئے، باقی سب ہلاک ہو گئے۔ اب بتائیے کیا کہتے ہیں؟ ہر بندے کا ذائچہ دوستوں ڈیفرنٹ ہے، الگ ہے۔ ہر بندے کا ذائچہ ایک جیسا نہیں، ٹوئنس کا ذائچہ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ آپ اپنے ارد گرد دیکھیے، ٹوئنس پیدا ہوئے، ایک یاد رہا، دوسرا اس دنیا سے چلا گیا۔ بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ تو جن لوگوں کا برج جدی ہے، ایک تو وہ اپنا پتھر پہنیں نیلم، اور اس کے ساتھ ساتھ اسم اعظم پڑھیں۔ اور ایک چیز میں اور بتاتا ہوں، ہمارے بہت سارے لوگ پریشان ہوں گے کہ نحس وقت آ گیا ہے اور ناراض ہونے کی سمت میں ہوں گے، ہمارا کوئی اچھا نہیں، حالانکہ ایسٹرولوجر بیچارہ علم بیان کرتا ہے اور وہ اس کے علاوہ کر کچھ نہیں سکتا۔ تو میں یہاں اپنے استاد محترم کا بتایا ہوا ایک وظیفہ بتانا چاہتا ہوں کہ زحل کی جو نحوست ہے اس سے بچنے کا ایک بڑا زبردست جو میرے سینے میں علم ہے وہ میں بیان کیے دیتا ہوں۔ جنہوں نے بھی آج تک میری اس بات پہ عمل کیا انہوں نے زندگی میں بہت اچھا وقت دیکھا۔ اس کا دوستوں طریقہ یہ ہے کہ آخری دونوں کل اعوذ برب الفلق اور کل اعوذ برب الناس، ان کے شروع میں ایک دفعہ بسم اللہ پڑھیں، اس کے بعد انہیں ملا کے پڑھتے رہیں، 70 مرتبہ روز پڑھیں۔ صبح کی نماز کے بعد جہاں بھی آپ نے سلام پھیرا وہیں بیٹھ کے آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اب آپ میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جو کہیں گے کہ یار ہم نے تو ٹریول کرنا ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک، آپ اپنا جائے نماز اپنے ساتھ رکھیں، مسجد میں جائیں تو جائے نماز وہیں بچھا لیں، جہاں جائیں اسی جائے نماز کا آپ تصور رکھیے کہ میں نے جو اپنا نقطہ آغاز کیا میں اسی جائے نماز پہ پڑھتا رہوں گا۔ یہ اپنے آپ کو بتا دیں کہ میں نے اسی جائے نماز پہ بیٹھ کے پڑھنا ہے، تو وہ اپنے ساتھ رکھیں، جہاں جائیں اسے بچھا لیں۔ 40 دن متواتر یہ آپ پڑھتے رہیں۔ اب جب 40 دن پورے ہو جائیں تو اب آپ نے 70 مرتبہ روز نہیں پڑھنا، اول آخر درود شریف کے ساتھ اب آپ نے اس کو 5 دفعہ نماز والا درود شریف پڑھیں، 70 مرتبہ اسے پڑھیں، 40 دن مکمل ہونے کے بعد اسے 7 مرتبہ روزانہ پڑھتے ہیں۔ اب یہ عمل کی طاقت آپ کے قابو میں آ چکی ہے۔ چاند جب نیا چاند چڑھے اس کے پہلے 3 دن گزار کے چوتھے دن شروع کر دیں اللہ کا نام۔ کوئی اجازت کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سب کا مالک ہے اور اللہ سب کا خالق ہے، ہر بندے سے یکساں پیار کرتا ہے۔ آپ بیٹھیں، نماز پڑھیں، مصلی پہ بیٹھیں، مالک کائنات سے مانگیں، یہ دونوں کل پڑھتے رہیں، اور اس کے بعد ساری زندگی 7 دفعہ روزانہ صبح کی نماز کے بعد اس عمل کی طاقت کو قابو رکھیں۔ آپ کسی روتے ہوئے بچے پہ کبھی یہ دونوں کل 7 مرتبہ پڑھ کے دم کر کے دیکھیں، اسے وقت چپ کر جائیں، آپ کی زندگی میں مشکلات نہیں آئیں گی۔ تو میری یہ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس علم سے ہم سب کو روشناس کرائے اور اس سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق دے۔